اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم، معزز اور عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال یعنی رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت تک، جس کے مصنف ہیں الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کاظمی، اس کتاب کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ یہ اس ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 146، اور جس ہیڈنگ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تاریخ کی غلط بیانی۔ تاریخ کو جنم دینے والی دو چیزیں ہیں، ایک قلم اور دوسری زبان۔ قلم کے ذریعے تصویر کے رنگ و روغن میں اگر حقیقی رنگ شامل نہ ہو تو تصویر کی اصل صورت پہچاننا مشکل ہے۔ اسی طرح زبان غلط بیانی پر آ جائے تو انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ چند مورخوں نے تاریخ کے اوراق پر غلط رنگ آمیزی کی اور واقعات کی چھان بین کیے بغیر ہی وہ زبان استعمال کی جسے غلط فہمی یا عقیدت کے پھول کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسا ہی ایک واقعہ 17 ہجری میں سامنے آیا جس میں حضرت عمر نے حضرت علی کی کمسن اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سے نکاح کی خواہش کی اور حضرت علی نے انکار کر دیا۔ صرف اتنی سی بات کا فسانہ بنا دیا گیا۔ شاید ہم صحیح روایات قبول کرنے کے عادی نہیں۔ مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صفحہ نمبر 305 پر ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ بعض حضرات معاملے میں یہ نرالا قاعدہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں، اور ہر اس بات کو رد کر دیں گے جس سے ان پر حرف آتا ہو، خواہ وہ کسی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس واقعے کے ساتھ بھی کچھ یہی کہا جا سکتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ صدیوں کے بعد تاریخ درج کی جائے اور عقیدت میں کوئی غلط بیانی درج ہو گئی ہو تو دوسرے مورخ محنت اور تلاش حقیقت کی باغ ڈور سے بچتے ہوئے وہی تاریخ دہراتے رہتے ہیں۔ عالی مرتبت جناب ناصر حسین صاحب قبلہ اور دوسرے دیگر علماء نے اس واقعے کا سرے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے امام ابن ماجہ اور امام داؤد کی رائے کو مقدم جانا، جسے انہوں نے اپنی سنن میں درج کیا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ام کلثوم دو تھیں، ایک ام کلثوم ابن راہب، دوسری ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب۔ ام کلثوم بنت علی کا نکاح محمد ابن جعفر طیار سے ہوا اور ام کلثوم بنت راہب کا نکاح عمر ابن خطاب سے ہوا۔ پروفیسر اختر رضا زیدی کی تحقیق میں جو ان کی کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جلد نمبر اول کے صفحہ نمبر 300 پر درج ہے، کہتے ہیں کہ اس رائے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ام کلثوم بنت راہب کے علاوہ ایک اور ام کلثوم بنت جدول خزاعی بھی حضرت عمر کی زوجیت میں داخل تھیں، اور ان کے بطن سے زید اصغر اور عبداللہ متولد ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر نے ان کو طلاق دے دی۔ ایک تیسری ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط بھی حضرت عمر کی زوجہ تھیں، اور ان کو طلاق دینے کے بعد حضرت عمر نے چوتھی ام کلثوم بنت عاصم سے نکاح کر دیا۔ ان واقعات کی روشنی میں اس امر کا قوی امکان ہے کہ ایک نام کی کئی ام کلثوم ازواج عمر ہونے کی وجہ سے راویوں کو یہ احتمال ہو گیا کہ ان میں ام کلثوم دختر حضرت علی بن ابی طالب بھی تھیں۔ چونکہ اس داستان میں خلیفہ راشد کی فضیلت شامل تھی اور حضرت علی اور عمر کے درمیان انتہائی خوشگوار تعلقات کی دلیل بھی موجود تھی، اس لیے کتب سیر و تاریخ نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ علامہ بہقی، دار قطنی اور ابن حجر مکی نے بھی اس واقعے کو غلط قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
حضرت علی نے اپنی صاحبزادیوں کو پہلے ہی اپنے بھتیجوں کے لیے علیحدہ کر کے منسوب کر رکھا تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے ملاقات کی اور کہا، اے ابوالحسن، اپنی لڑکی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مجھ سے کر دو۔ علی نے جواب دیا، میں نے اپنی لڑکیوں کو اپنے بھتیجوں کے لیے منسوب کر رکھا ہے۔ نفسیاتی پہلو سے بھی نظر ڈالی جائے تو واضح ہوگا کہ ام کلثوم اس فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے تھیں جس سے عقد کرنے کی خواہش پر حضرت عمر کو دربار رسالت سے جواب مل چکا تھا۔ حضرت نے فاطمہ کے لیے جس رشتے کو بے جوڑ سمجھتے ہوئے مناسب نہ سمجھا، اس کو ان کی بیٹی کے لیے علی کس طرح مناسب سمجھ سکتے تھے؟ ام کلثوم اس فاطمہ کی بیٹی تھیں جو بقول حضرت عائشہ جیتے جی حضرت عمر سے ناراض رہیں اور مرتے وقت یہ وصیت فرما گئیں کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ کیا حضرت علی اس بات سے بے خبر تھے کہ ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے کر دینا فاطمہ کی روح کے لیے تعزیانہ ثابت ہوگا؟ ریفرنس پروفیسر اختر رضا کی علی بن ابی طالب حصہ دوم۔ عقد ام کلثوم کی غلط بیانی میں ایک یہ اضافہ بھی کر دیا گیا کہ 40,000 درہم کثیر رقم بطور مہر ادا کی گئی۔ یہ بات حضرت عمر کی تاریخی کردار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ابن خلدون راوی ہیں کہ حضرت عمر موٹے کپڑے پہنتے تھے اور اکثر کپڑوں میں پیوند ہوتے تھے۔ ایک تہ بند میں ایک پیوند جراب کا لگا تھا۔ ایک مرتبہ زمانۂ خلافت میں عیدگاہ نماز عید پڑھانے جا رہے تھے اور پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ ایک دفعہ گھر میں دیر تک رہے، باہر تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ پہننے کو کپڑے ہی نہ تھے۔ انہیں کپڑوں کو دھو کر سکھا رہے تھے۔ ریفرنس تاریخ ابن خلدون۔ یہ 40,000 ایک لڑکی پر کیسے نچھاور کیے اور کہاں سے؟ جبکہ تاریخ ابن خلدون میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر سے صحابہ نے حضرت حفصہ کے ذریعے یہ کہلوایا کہ وہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ واللہ میں فضول خرچی کو پسند نہ کروں گا اور نہ دنیاوی امیدوں کو آخرت پر ترجیح دوں گا۔ کیا اتنی بڑی رقم فضول خرچی پر شمار نہیں ہوتی؟ حضرت علی کے کردار سے یہ بھی واقعہ مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ حکومت وقت کی قوت و جبروت کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دولت مند ہوتے ہوئے اپنی محنت کی روزی پر زندہ رہنا جانتے تھے اور سوکھی روٹی کو دولت پر ترجیح دیتے تھے۔ اپنی خلافت میں بھی ان کا یہی کردار تھا اور اپنی دولت دوسروں کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے سامنے 40,000 رقم کی کیا حیثیت تھی؟ عقد ام کلثوم کو یہ غلط تاریخی آب و رنگ دیا گیا۔ اس میں حضرت عمر سے عقد کے نتیجے میں ام کلثوم کی اولاد میں 2 نام ملتے ہیں، زید اور رقیہ۔ زید کی شہادت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی اور اسی زمانے میں ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ ابن عمر اور امام حسن نے پڑھائی۔ تاریخ خمیس روضۃ الاحباب۔ ریفرنس۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی تو گویا ام کلثوم زوجہ حضرت عمر کا انتقال 50 ہجری سے پہلے ہوا اور ام کلثوم بنت علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا 61 ہجری میں کربلا میں موجود تھیں۔ کربلا سے واپسی پر آپ کے مختلف خطبات اور مرثیے آج بھی موجود ہیں۔ ریفرنس روضۃ الاحباب مقتل ابن مخنف۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ام کلثوم جو زید و رقیہ کی ماں ہیں اور جن کا انتقال 50 ہجری میں ہوا، وہ ام کلثوم بنت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا ہرگز نہیں۔ پھر وہ ام کلثوم ہیں کون جن کی شادی 17 ہجری میں واقع ہوئی اور اس وقت وہ 4-5 سال کی تھیں؟ حضرت ابوبکر کا انتقال 13 ہجری میں ہوا۔ تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 کی صفحہ نمبر 520 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 460۔ الاستیعاب طبری 420۔ حضرت ابوبکر کی بیوہ جناب اسماء بنت امیس نے حضرت علی سے عقد کر لیا، چنانچہ محمد ابن ابوبکر کی پرورش اسی وجہ سے حضرت علی کے گھر میں ہوئی۔ اسی طرح ام کلثوم بنت ابوبکر بھی حضرت علی کے گھر ماں کے ساتھ آ گئیں، جن کی عمر 17 ہجری میں 4 یا 5 سال کہی جا سکتی ہے۔
اسی ام کلثوم کی خواستگاری حضرت عمر نے جناب عائشہ سے کی۔ تاریخ کامل ابن کثیر ریفرنس۔ اور ان کی منظوری کے بعد حضرت عمر نے مناسب سمجھا کہ حضرت علی سے بھی اجازت لی جائے، کیونکہ ام کلثوم حضرت علی کے گھر میں زیر کفالت تھیں، اور اسی طرح حضرت عمر نے ام کلثوم بنت ابو بکر سے شادی کی جو حضرت علی کے گھر میں پرورش پا رہی تھیں، مگر یہ بات واضح رہے کہ وہ بنت ابو بکر ہیں، بنت علی و فاطمہ نہیں۔ ماخوذ از کتاب الامام، مصنف حضرت مولانا ادیب المہندی، مطبوعہ یونائیٹڈ بلاک پرنٹرز، لکھنؤ، صفحہ نمبر 319 سے لے کر 321 تک کا یہ ریفرنس ہے۔ تاریخ ایک ایسا جنگل ہے جس میں راستہ بنانا بڑا ہی مشکل ہے۔ درباری مورخوں کے بکے ہوئے قلم اور اہل بیت دشمنی کی سیاہی سے لکھی ہوئی تاریخ کا یہاں تجزیہ پیش کرنا مقصود نہیں، پیش نظر صرف ازالہ غلط فہمی ہے جو اس سلسلے میں تاریخ میں پیدا ہوئی یا ریاستی جبر اور طمع دولت کے ہاتھوں لکھی گئی۔ ایسی بہت سی غلط بیانیاں معتبر بنا کر پیش کی گئیں۔ دمشق کی ٹیکسال میں تلواروں سے زائد حدیثیں ڈھلتی تھیں۔ بانی دولت امیہ کا حکم تھا کہ آل محمد کی تمام افراد کے لیے جو ارشادات پیغمبر ہیں ان کے ہم ردیف یا ان سے بہتر اقوال دوسروں کے لیے تراشے جائیں اور ان کو شارع عام پر اتنی بار دہرایا جائے کہ لوگوں کو صرف وہی یاد رہ جائیں۔ احادیث کی تعداد 6 لاکھ تو مسلم ہے۔ ریفرنس ہے سیاست نامہ عرب، مؤلف علی حسنین رضوی، اشاعت، جولائی 1997، پیج نمبر 224۔ ممکن ہے کہ یہ روایت بھی اسی ٹیکسال کی ڈھلی ہو۔ ایسی ہی مبینہ روایت سے تاریخ کا اعتبار مجروح ہوتا ہے۔ حضرت علی نے تو گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ حضرت علی اور حضرت عمر کا باہمی ارتباط اور اعتماد جس منزل پر پہنچا تھا وہ حضرت عمر کی ضرورت تھی۔ حضرت علی نے تینوں خلفاء سے اپنے اختلافات کا ذکر اپنے دور خلافت میں بھی کیا، جو نہج البلاغہ میں درج ہے۔ علی کی امامت در حقیقت نبوت کی قائم مقام تھی۔ انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے ہی تینوں خلفاء سے تعاون کیا، جس کی تصدیق ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی کی۔ خلافت و ملوکیت میں تفصیل کے ساتھ صفحہ نمبر 347 پر درج کی ہے۔ اگر ام کلثوم کا ازدواجی رشتہ حضرت علی کے تعاون کا نتیجہ ہوتا تو حضرت عمر نے حضرت علی ہی کو تیسرا خلیفہ مقرر کر دیا ہوتا۔ اس طرح تاریخی اور نفسیاتی دونوں پہلوؤں سے یہ واقعہ سرے سے غلط ہے، اور ام کلثوم بنت علی علیہ السلام کا نکاح محمد ابن جعفر سے ہوا تھا۔ اس کے بعد پیج نمبر 153 کا آغاز ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت عمر کا انتقال۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر ایک ایرانی غلام کے قاتلانہ حملے سے شہید ہوئے جس کا نام ابواللولو فیروز تھا۔ اس نے ایک بار حضرت عمر سے شکایت کی کہ مغیرہ نے مجھ پر محصول زیادہ لگا رکھا ہے، اس کو کم کرا دیجیے۔ پوچھا کس قدر ہے؟ اس نے کہا 2 درہم روزانہ۔ کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا نجاری، نقاشی اور آہن گری۔ فرمایا کہ ان دستکاریوں کے لحاظ سے 2 درہم روزانہ کچھ زیادہ نہیں۔ غلام حضرت عمر کے اس فیصلے پر برہم ہوا۔ دوسرے دن نماز فجر کے وقت مسجد میں گیا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے خنجر سے ان پر کئی وار کیے۔ ایک زخم ناف کے نیچے لگا اور وہی مہلک ثابت ہوا۔ جب لوگوں نے اس غلام کو گرفتار کرنا چاہا تو اس نے خودکشی کر لی۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن بتاریخ 27 ذی الحجہ 23 ہجری بمطابق 3 نومبر 642 عیسوی بروز چہارشنبہ حضرت عمر نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انتقال سے قبل حضرت عمر کو خلافت کا عہدہ دینے کی فکر تھی۔ حضرت علی کی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ حضرت عمر کی نظر میں بہترین امیدوار تھے، لیکن جو مصلحت بھی رہی ہو علی کو وہ خلافت نہ مل سکی۔ انتخاب کا بھی انہوں نے اپنا الگ انداز اختیار کیا اور خلیفہ کے چناؤ کے لیے امیدواروں کی کمیٹی تشکیل دی، جس میں حضرت علی کا نام بھی شامل کر دیا۔ کمیٹی کی تشکیل و اختیارات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ علی اس بار بھی خلیفہ نہ ہوں گے۔ کمیٹی میں نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت عثمان، نمبر 3 حضرت عبد الرحمن ابن عوف، نمبر 4 حضرت سعد ابن وقاص، نمبر 5 حضرت زبیر اور نمبر 6 حضرت طلحہ تھے۔ کمیٹی کو بہت بڑا اختیار دیا گیا
جس کے لیے ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامۃ والسیاسہ میں اس طرح درج کیا ہے کہ حضرت عمر نے اصحاب شورا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم میں سے 5 ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور چھٹا انکار کرے تو اس چھٹے کو فوراً قتل کر دینا، اور اگر 4 ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور 2 مخالف ہوں تو ان کی گردن مار دینا، اور اگر 3 ایک شخص پر متفق ہوں اور 3 مخالفت کریں تو سرپنچ میرا لڑکا ہوگا، ان میں سے جس کو وہ خلیفہ قرار دے دے تو وہی خلیفہ ہوگا، اور اگر وہ 3 مخالف اشخاص انکار کریں تو تینوں کو قتل کر دینا۔ مورخین نے اس تعین کردہ شورا کو کوئی نام نہ دیا کیونکہ یہ جمہوری ہے نہ ڈکٹیٹرشپ۔ بہرحال بحث و مباحثے کے بعد 2 نام سامنے آئے، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت عثمان۔ حضرت علی نے تمام دلائل دیے اور یقین تھا کہ وہی خلیفہ ہوں گے، لیکن عمر کی قائم کردہ شورا کے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک اور شخص کے مشورے پر نیا راستہ نکالا۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ سیرت شیخین پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کیجئے تو آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اور رسول اور اپنے صاحب رائے پر عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین پر عمل نہیں کر سکتا۔ ریفرنس طبری جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 37۔ اس فرمان کے بعد لوگوں نے اسی عمل پر اقرار کے ذریعے سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ جسٹس امیر علی نے اپنی تاریخ میں درج کیا کہ دور خلافت کو شورا پر چھوڑنے میں خلیفہ دوم سے ایسی غلطی سرزد ہوئی جس نے بنو امیہ کی سازشوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ بنو امیہ اب مدینے میں نہایت زبردست ہو گئے تھے اور خاندان رسول کی مدت سے رقیب تھے۔ بنی ہاشم سے سخت نفرت کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تندہی سے تعاقب کیا تھا اور فتح مکہ کے بعد محض ذاتی مفاد اور اغراض کی خاطر مسلمان ہو گئے تھے۔ اپنی چال بازیوں سے وہ حضرت علی کو خلافت سے محروم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چند دن کی بحث و مباحثے کے بعد بنی امیہ خاندان کے ممبر حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کا انتخاب آخر کو اسلام کی تباہی کا باعث ہوا۔ ریفرنس ہسٹری آف سیرینز۔ تاریخ کے زبان کے ذائقے بھی خوب ہوتے ہیں۔ ایک طرف جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بعد خلافت کے انتخاب کو شورا پر چھوڑ دیا، دوسری طرف تاریخ میں حذیفہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر سے مدینے میں پوچھا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان۔ ریفرنس علی المتقی کنز الاعمال الجزء ثالث صفحہ نمبر 158، حیدر کرار نظر حسین شاہ کا صفحہ نمبر 154۔ بیانات کچھ بھی ہوں، یہ تاریخ بہر طور مصدقہ ہے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہی تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی نے گو کہ 25 سال خاموش جدوجہد کے ساتھ حق کی تبلیغ کو کامیاب ثابت کیا کہ لوگ ان کی ضرورت محسوس کرتے رہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ انہیں ایک بار پھر حق سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پیج نمبر 156 پہ آغاز ہو رہا ہے دور خلافت حضرت عثمان کا۔ انتخابی شورا سے منتخب ہو کر حضرت عثمان یکم محرم سن 24 ہجری بمطابق 7 نومبر 644 عیسوی بحیثیت خلیفہ ثالث مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ تاریخ میں حضرت عثمان کا ابتدائی دور بہت کامیاب رہا لیکن بعد کے حالات سازگار نہیں رہے۔ مودودی صاحب نے لکھا کہ حضرت عمر کو اپنے آخری زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کے قبائلی عصبیتیں جو اسلامی تحریک کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھیں، پھر سے نہ جاگ اٹھیں اور ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت عثمان کے متعلق کہا کہ اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کر دوں تو وہ بنی ابن معیط یعنی بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر
کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے، اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمان کو قتل کر دیں گے۔ ریفرنس ابن عبد البر الاستیعاب، جلد نمبر صفحہ نمبر 46۔ ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ صاحب مقصد اول، صفحہ نمبر 324۔ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 سے لے کر 344 تک۔ اسی چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا، چنانچہ آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلا کر ہر ایک سے کہا کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا۔ مزید برآں 6 آدمیوں کے انتخابی شورا کے لیے انہوں نے جو ہدایات چھوڑیں ان میں دوسری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ منتخب خلیفہ اس امر کا پابند رہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کرے گا، مگر بدقسمتی سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان اس معاملے میں معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے، اور ان کے عہد میں بنی امیہ کو کثرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطیے دیے گئے اور دوسرے قبیلے اسے تلخی کے ساتھ محسوس کرنے لگے۔ ان کے نزدیک اس صلہ رحمی کا تقاضا تھا، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ عمر خدا کی خاطر اپنے اقربا کو محروم کرتے تھے اور میں خدا کی خاطر اپنے اقربا کو دیتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر بیت المال کے معاملے میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ خود بھی خستہ حال رہیں اور اپنے اقربا کو بھی اسی حالت میں رکھیں، مگر میں اس میں صلہ رحمی کرنا پسند کرتا ہوں۔ ان تمام تر باتوں کے ریفرنسز بھی نیچے موجود ہیں، جیسے کہ فتح الباری کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 4950، محب الدین طبری اور ابن خلدون وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ طبقات ابن سعید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36 اور طبری جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 291 وغیرہ۔ اس کے علاوہ کنز الاعمال جلد نمبر 5 اور طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 کی پیج نمبر 64۔ اس کا نتیجہ آخر کار وہی ہوا جس کا حضرت عمر کو اندیشہ تھا۔ ان کے خلاف شورش برپا ہوئی، اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود شہید ہوئے بلکہ قبائلیت کی دبی ہوئی چنگاریاں بھی سلگ اٹھیں، جن کا شعلہ خلافت راشدہ کے نظام تک پہنچا۔ مختصر الفاظ میں یہی حضرت عثمان کے دور خلافت کی تاریخ ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ مجھے خلافت راشدہ کی تاریخ نہیں، صرف یہ لکھنا ہے جس دور کو حضرت علی کی خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، اس میں وہ خاموش نہیں رہے، بحیثیت امام برابر اپنے فرائض انجام دیتے رہے، بے راہ روی پر ہمیشہ خلفاء کو ٹوکتے اور اصلاح کا راستہ دکھاتے رہے۔ پہلے 2 خلفاء کو مشورے دیے تو وہ سرخرو رہے، حضرت عثمان نے مشورے پر عمل نہ کیا تو قتل ہو گئے۔ میں ان واقعات کا ذکر کروں گا جن کا تعلق براہ راست حضرت علی سے ہے اور جو دائرۂ عدالت میں آتے ہیں۔ عدالت کے سلسلے میں مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں صفحہ نمبر 304 پر درج کیا ہے کہ اگر اس کی یہ تعبیر کی جائے کہ بلا استثناء تمام صحابہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صف عدالت سے کلی طور پر متصف تھے اور ان میں سے کسی سے بھی کبھی کوئی کام عدالت کے منافی صادر نہیں ہوا تو یہ ان سب پر راست نہیں آ سکتی۔ بلا شبہ ان کی بہت بڑی اکثریت عدالت کے بڑے اور اونچے مقام پر فائز تھی، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں ایک بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جس میں بعض کام عدالت کے منافی صادر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی تمام قوت اس کوشش میں صرف کی تھی کہ دولت و ثروت، جاہ و حشم، اعزاز و امتیاز اور حسب و نسب کی بندشوں کو صاف کر کے ایک ہموار معاشرہ قائم کیا جائے، لیکن وسیع و عریض فتوحات کے بعد
دولت کے انبار کو لوگوں نے للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حضرت عمر کے سخت شکنجے میں لوگ دولت کے حصول میں کرب و بے چینی محسوس کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے 7ویں دن وظائف میں اضافہ کیا اور دوسرے صوبوں کے اکابر کو دربار خلافت میں طلب کر کے انعام و اکرام پر فائز کیا۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے انعامات۔ حضرت عثمان نے صحابہ کبار کو مقررہ وظیفوں کے علاوہ جو ان کے نام جاری تھے مختلف انعامات دینے شروع کر دیے۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت زبیر ابن العوام کو 6 لاکھ درہم دیے، حضرت طلحہ کو 2 لاکھ درہم دیے، ساتھ ہی وہ قرضہ بھی معاف کر دیا جو انہوں نے حضرت عثمان سے لیا تھا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت زبیر کو یہ رقم ملی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ رقم لگانے کا کون سا بہترین مصرف ہے۔ چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ وہ صوبائی شہروں اور علاقوں میں مکانات تعمیر کروائیں۔ ریفرنس ترجمہ الفتنۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 172۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پابند مدینہ افراد کی آزادی۔ انہوں نے مذکورہ بالا تمام امور سے زیادہ خطرناک پالیسی میں حضرت عمر کی مخالفت کر ڈالی، اور وہ یہ کہ صحابہ کبار کو اجازت دے دی کہ وہ حجاز سے نکل کر سلطنت اسلامیہ کے اندر جہاں چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اس وقت قریش ان سے دل برداشتہ ہو چکے تھے کیونکہ حضرت عمر نے انہیں مدینے میں بند کر رکھا تھا۔ ریفرنس الفتنۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 172۔ انعامات اور مدینے کی پابندی سے آزاد ہونے کے باعث لوگ حضرت عثمان کے دور کو دور عافیت کہنے لگے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے اقربا پروری اور بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں بنی امیہ کو دینا شروع کر دیں۔ ریفرنس اسلام پر کیا گزری، مولانا باقر الشمس۔ اس سلسلے کے چند واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہیڈنگ ہے اب یہاں پر واقعات کی۔ پہلا ہے حکم کا مدینے میں داخلہ۔ حکم ابن عاص حضرت عمر کا چچا تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول کے پیچھے چلتا، مضحکہ خیز اشارے کرتا، بغلیں بجاتا، منہ سکوڑتا، نماز میں صف آخر میں کھڑا ہو کر انگلی سے اشارے کرتا، حجرہ ازواج میں چھپ کر جھانکتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے دیکھ لیا تو آپ فوراً باہر نکل آئے اور فرمایا مجھے اس ملعون سے کوئی نجات دلائے۔ آخر میں حضرت نے عاجز آ کر اس کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا اور اپنی زندگی بھر واپس آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو بکر نے بھی اس کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دیا، وہ طرید رسول کہا جاتا تھا، اور حضرت عمر نے بھی اس کو مدینے آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کو بلوا لیا۔ لوگوں کے اعتراض پر انہوں نے کہا کہ حضرت سے میں نے اجازت لے لی تھی۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کی صداقت کے لوگ منکر تھے۔ ترجمہ تاریخ کامل، دور احوی، مطبوعہ نفیس اکیڈمی، صفحہ نمبر 645۔ ہیڈنگ ہے اب یہاں پر سب ہیڈنگز ہیں اس کے ساتھ مروان، یعنی پہلا تھا حکم، اب مروان انہوں نے حکم کو بیت المال سے 1 لاکھ درہم عنایت فرمائے۔ مروان حکم کا بیٹا تھا جس کے ساتھ اپنی بیٹی ام عبان کی شادی کر دی تھی۔ فدق کا علاقہ اس کو دے دیا۔ افریقہ میں 5 لاکھ دینار کی جائیداد اس کو دی اور اپنا وزیر بنا لیا۔ حارث مروان کا دوسرا بھائی حارث تھا جس سے خلیفہ نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی اور 1 لاکھ درہم بیت المال سے اس کو دیے۔ بازار مدینہ میں ایک زمین بہروز تھی جسے پیغمبر نے مسلمانوں کے لیے وقف عام کر دیا تھا، وہ اس کو بخش دی۔ اگلی ہیڈنگ ہے دولت کی تقسیم۔ ولید ابن عقبہ جسے قرآن نے فاسق کہا ہے، اس کو بیت المال سے 1 لاکھ درہم عنایت فرمائے۔ عبداللہ ابن خالد کو 4 لاکھ درہم دیے۔ ابو سفیان کو 4 لاکھ درہم دیے۔ واقدی کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کثیر مال بصرہ سے بھیجا، انہوں نے وہ سب اپنے خاندان اور اولاد کو پیالوں میں بھر بھر کے تقسیم کر دیا۔ زیاد یہ دیکھ کر رونے لگے۔ 300 دینار حکم ابن العاص کو اور 1 لاکھ درہم سعید ابن العاص کو دیے، اور صدقے کے اونٹ حارث ابن حکم کو دیے۔ خالد ابن ابی العاص بہت دن سے غائب تھا، جب مدینے آیا تو 1 لاکھ درہم بیت المال میں اس کو عطا کیے۔ افریقہ کی جنگ سے جو مال غنیمت آیا تھا وہ سب کا سب مروان کو دے دیا۔
بیت المال پر تصرف۔ ہیڈنگ: ابو موسیٰ اشعری خازن بیت المال سے ایک قیمتی انگوٹھی اور ایک سونے کی انگوٹھی نکلوا کر اپنی لڑکیوں کو دے دی۔ ایک قیمتی ہیرا اپنی بیوی کے زیور کے لیے دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ میں اپنی تمام ضرورتیں اسی بیت المال سے پوری کروں گا۔ ہستہ خرما اور بحری تجارت ان کے لیے مخصوص تھی، کوئی دوسرا یہ تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے گرد جتنی چراگاہیں تھیں ان میں بنو امیہ کے علاوہ کسی کے اونٹوں کو چرانے کی اجازت نہ تھی۔ علامہ احمد امین لکھتے ہیں کہ بنو امیہ نے خلافت کو اپنی لونڈی بنا لیا تھا اور اپنے اندر بلکہ بنو امیہ کے ایک مخصوص گھرانے میں منحصر کر لیا تھا۔ قریش کے دوسرے خاندانوں کو اس کا کوئی حق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ فجر الاسلام ریفرنس: وہ اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربیع کا چارہ۔ ریفرنس نہج البلاغہ: زبیر، طلحہ، عبد الرحمن ابن عوف کی دولت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ نتیجتاً جلد ہی خود مکہ مدینہ اور طائف میں رئیسوں کا وہ طبقہ پیدا ہو گیا جو خود کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتا تھا، جس کا تمام کام غلاموں کے ہاتھوں انجام پاتا تھا، جس کا اپنا وقت لہو و لعب، عیش گوشی اور ہنسی مذاق میں گزرتا۔ ازاں بعد ایک صورت یہ رونما ہوئی کہ حجاز میں اور اس کے تمام اقطاع میں تمدن بسرعت تمام کھینچ آیا، چنانچہ خوشحالی اور آرام پرستی کا دورہ ہو گیا اور وہ فنون بھی پیدا ہو گئے جو خوشحالی اور آرام پرستی کا ثمرہ ہوتے ہیں، یعنی نغمہ و سرور اور رقص اور شاعری کی وہ قسمیں جو سنجیدگی اور قوت عمل نہیں پیدا کرتی، بلکہ بیکاری اور آرام پرستی اور ان کی لذتوں میں اور ان اغراض کے لیے اپنے آپ میں کھوئے رہتے تھے اور اپنے نفس کی فکروں میں لگے رہتے تھے۔ ریفرنس الفتنۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 228۔ ولید ابن عقبہ، عبداللہ ابن ابی سرح امیر معاویہ، عبد الرحمن ابن سہل انصاری وغیرہ کے واقعات ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر بجز افسوس کچھ اور حاصل نہیں۔ پھر علامہ بلازری کی تحریر کے مطابق یہ واقعہ تو اور بھی باعث شرمندگی ہے کہ ولید نے کوفے میں صبح کی نماز ایسی حالت میں پڑھائی کہ وہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ ابو ذئب ابن زبیر، ابو جہنہ غفاری، صعب ابن جثاثہ حضرت عثمان کے پاس شکایت لے کر آئے۔ اس وقت عبد الرحمن ابن عوف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ولید نے شراب کے نشے میں نماز پڑھائی۔ حضرت عثمان نے پوچھا تم نے میرے بھائی کو شراب پیتے دیکھا؟ عتبہ نے کہا میں نے نشے میں چور شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کو ڈانٹ کر نکال دیا۔ وہ سب حضرت عائشہ کے پاس آئے اور سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت عثمان نے حدود بھی معطل کی اور گواہوں کو بھی دھمکایا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا تبصرہ بھی قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دے دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مامور کر دیا جاتا۔ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں۔ ریفرنس خلافت و ملوکیت۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو کنٹینیو کیا جائے گا آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں، جو کہ پارٹ نمبر 10 ہوگا۔ ہیڈنگ ہوگی بیت المال سے اخراجات پر حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت اور تنبیہ، اور جو پیج نمبر چل رہا ہے وہ ہے 163۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔